اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمتا للعالمین المخاطب بطہ ویاسین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی علی امیر المؤمنین وقائد الغر المحجلین وامام المتقین علیہ افضل الصلاة والسلام علی الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی السبتین الرحمہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت اجمعین رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین نعرہ الصلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک ماہانہ منتی مجلس اب تقریباً بن چکی ہے اور آج کی مجلس کا موضوع آپ تک پہنچا ہوا ہے۔ مجھے آپ ایک حدیث سنانے کی اجازت دیجیے تو میں 5 دقیقوں میں انشاءاللہ موضوع سے متصل ہو جاؤں گا۔ بالکل اکرمہ نے روایت کی ہے ابن عباس سے کہ حضور مکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اربعۃ سعادۃ فی الجاہلیہ وفی الاسلام، 4 ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی سردار تھیں اور اسلام کے بعد بھی سردار رہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی سرداری تھی اور اسلام آنے کے بعد بھی ان کی سیادت باقی رہی، سعادت ان کا لفظ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیات مراد نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے زمانہ جاہلیت تھا ہی نہیں۔ یہاں کچھ اور ایسی شخصیات ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کسی اور مذہب پر رہتے ہوئے بھی سردار تھیں وہ ہستیاں، اور بعد میں بھی ان کی سرداری جاری و ساری رہی جب اسلام قبول کر لیا۔ اس میں سے پہلی شخصیت ہے بشر بن ہلال عبدی، پھر ہیں عدی بن حاتم الطائی، پھر ہیں سراقہ بن مزحجی، اور چوتھی شخصیت ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ بشر بن ہلال عبدی، ان کے بارے میں زیادہ معلومات تاریخ میں نہیں ہے۔ عدی بن حاتم الطائی، جن کے لیے حضور نے کہا کہ جاہلیت میں بھی سرداری تھی اور بعد میں بھی سرداری جاری رہی، یہ مشہور حاتم طائی کے بیٹے ہیں اور حضور مکرم کے پاس آئے تھے 9 ہجری میں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے مسیحی تھے، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے۔ یہ فقط نہ صرف صحابی رسول ہیں بلکہ صحابی امیر المومنین بھی ہیں، اور امیر المومنین کا اور بعد میں امام حسن علیہ السلام کا ایسے ساتھ نبھایا انہوں نے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو بھی سب چھوڑ کے جا چکے تھے تو اس وقت لشکر میں گفتگو کر کر امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ کرنے والے یہ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم تھے۔ جنگ جمل میں اور جنگ نہروان میں ان کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے۔ بعض نے لکھے ہیں کہ 2 کے بجائے 3 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ تو جمل، صفین، نہروان یہ سب میں ساتھ میں تھے۔ اچھا، ان کا واقعہ اس طرح سے مختصر یہ کہ امیر المومنین کی سربراہی میں ایک لشکر گیا تھا حضور مکرم کے حکم سے قبیلہ طے کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور وہاں کچھ سپاہیوں نے کچھ قبیلہ طے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا، اس میں ان کی بہن بھی شامل تھی۔ وہ جب بہن آئیں حضور مکرم کے پاس مدینہ تو انہوں نے یہ درخواست کی حضور سے کہ مجھے آپ واپس جانے دیں قبیلہ طے، اور وہ واپس چلی گئیں۔ حضور نے انہیں جانے کی اجازت دی، وہ واپس چلی گئیں، اور وہ بہن جب واپس پہنچی تو بھائی عدی بن حاتم سے یہ کہا کہ مجھے محمد کے اخلاق سے ایسا لگا کہ وہ سچا نبی ہے، تو اگر پہنچ جاؤ تو یہ آخرت کی سعادت ہے، اور اگر کم از کم دنیا کا ایک عادل بادشاہ ہے تو پہنچ جاؤ تو دنیا کی سعادت ہے۔ تو یہ اس بات کو سن کر پہنچے حضور مکرم کے پاس، اسلام قبول کیا، اور پھر امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ امیر المومنین کے ساتھ ان کی محبت کا عالم یہ کہ جب جمل، صفین، نہروان گزر چکی ہے تو ایک مرتبہ معاویہ کے پاس یہ کسی طریقے سے پہنچے تو معاویہ نے طنزاً ان سے یہ کہا کہ کہاں ہیں تمہارے بیٹے، جبکہ جانتا تھا کہ بیٹے شہید ہو چکے ہیں علی کی ہمراہی میں۔ کہا وہ بیٹے کہاں ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے کہا کہ جمل و نہروان میں مارے گئے۔ کہا علی نے انصاف نہیں کیا تمہارے ساتھ، اپنے بیٹے حسن حسین تو بچا لیے اور تمہارے بیٹے مروا دیے۔ تو اس وقت
عدی نے جواب دیا تھا کہ حقیقت ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ میں اب تک زندہ ہوں اور علی شہید ہو گئے، میرے ہوتے ہوئے علی شہید ہو گئے، تو میں نے انصاف نہیں کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس وقت معاویہ نے یہ پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ علی کے فراق میں تمہاری کیفیت کیسی ہے؟ کہ بالکل اس بے صبری ماں کی طرح کی جس کی گود میں اس کے جوان کا سر قلم کر دیا جائے۔ مثال دی ہے عدی بن حاتم نے کہ جیسے ماں کی گود میں اس کے بیٹے کا سر قلم کر دیا جائے تو جس شدت سے وہ گریہ کرے تو نہ میرے آنسو کبھی خشک ہوں گے، نہ علی کے فراق میں کبھی میرا گریہ تمام ہوگا۔ تو کصف لی علی، بتاؤ علی کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ کیسے تھے علی۔ تو اس وقت عدی نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں نے دیکھا علی بن ابی طالب کو یتململ و تململ السریر، کہ رات کی تاریکی میں ویسے تڑپ رہے ہیں کہ جیسے سانپ کا کانٹا تڑپا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں محراب عبادت میں۔ وَيَقُولُ آہ من قلت الزاد وطول السفر، اور علی کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس سامان سفر بہت کم ہے اور اے رب العزت تیری بارگاہ بہت عظیم ہے۔ وعظیم المسجد، اور جہاں تک جس سواری کے ذریعے تجھ تک پہنچنا ہے وہ قبر کی سواری ہے اور وہ تنگ و تاریک ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام اس طرح سے، جب عدی نے اس طرح سے بیان کیا معاویہ کے سامنے تو معاویہ رونے لگا عظمت امیر المومنین پر۔ تو یہ عدی ہیں جن کے لیے حضور مکرم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اسلام آنے کے بعد بھی سیادت ان کے پاس رہی۔ تیسری شخصیت ان میں سے ہیں سراقہ بن مالک مزہجی، یہ قریش سے ان کا تعلق ہے۔ جب حضور مکرم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت میں قریش نے آپس میں یہ انعام رکھا ہوا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ ڈھونڈ لائے کہ وہ کہاں ہیں اس وقت اور کس راستے پر ہیں تو انہیں 100 اونٹ انعام دیں گے۔ ایک اونٹ بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی زندگی بھر گزارا کرنے کے لیے، 100 اونٹ ہم انعام دیں گے تو محمد کا پتہ ڈھونڈ کر لائے۔ اور یہ پیچھے گئے اور انہیں نظر آ گئے حضور، تو پہلے تو حضور کے قریب پہنچ کر حضور پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن معجزہ ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کے قدم سخت زمین کے اندر دھس گئے، وہ نرم زمین نہیں تھی، سخت زمین کے اندر دھس گئے۔ تو انہوں نے حضور سے یہ گزارش کی اور درخواست کی کہ میں آپ سے یہ کرامت دیکھ چکا ہوں تو کم از کم ایسا کچھ کر دیجئے کہ میرا گھوڑا میرے پاس واپس آ جائے اور اس کے قدم نکل جائیں زمین سے۔ تو حضور مکرم نے اشارہ فرمایا اور وہ گھوڑے کے قدم نکل گئے۔ تو اس کے پاس کچھ گوسپندیں تھیں، تو کہا کہ یہ گوسپند آپ کے حوالے۔ تو حضور نے کہا کہ تم چونکہ مسلمان نہیں ہو تو ہمیں تمہاری گوسپند سے کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تو یہ جانے لگا تو حضور مکرم نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ تیرے سر پر خسرو پرویز کا تاج ہوگا اور تیرے جسم پر اس کا لباس ہوگا۔ اس خاطر ہے کہ دوسری خلافت میں کہ جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے جب تاج اور خسرو پرویز کے زیورات آئے تو خود بخود اس وقت کے خلیفہ نے انہیں دیے تھے۔ بہرحال رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی تھی اور ان تک وہ تاج پہنچا اور ان تک وہ لباس پہنچا۔ یہ واپس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تم یمن یا طائف کی طرف دیکھ لو، اس طرف تو مجھے نظر نہیں آئے۔ تو 100 اونٹ جو مل سکتے تھے وہ قربان کیے اور رسول اللہ کا پتہ نہیں بتایا۔ بہرحال اس کے بعد ان کی یہ کیفیت رہی کہ بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور ان کی ایک اپنی مکمل تاریخ ہے کہ انہوں نے بھی بعد میں امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو 4 وہ ہستیاں ہیں کہ جو جاہلیت میں بھی سرداری پر تھیں اور بعد میں بھی سیادت رہی۔ 3 ہستیاں ہو گئیں، بشر بن ہلال عبدی، عدی بن حاتم تائی، سراقہ بن مالک مزہجی، اور چوتھی شخصیت ہے عروہ بن مسعود ثقفی جو بی بی ام لیلہ کے دادا ہیں۔ یہ چوتھی شخصیت جن سے آج گفتگو ہماری ہے، عروہ بن مسعود ثقفی۔ عروہ بن مسعود ثقفی وہ ہیں جو بی بی ام لیلہ کے دادا ہیں، جد امجد ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی، ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہے، اسی سے حضرت مختار ثقفی بھی ہیں، اور شجاعت میں بے مثال قبیلہ اور خوبصورتی اور حسن و جمال میں بھی بے مثال۔ یہ مسلمان ہوئے ہیں حضور مکرم کے پاس آ کر 9ویں ہجری میں۔ 9ویں ہجری وہ ہے کہ جب مباہلہ ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں عام الوفود، ایئر آف ڈیلیگیشنز۔ تو بہت سارے وفود آتے تھے حضور کے پاس، ان میں سے ان کا وفد بھی آیا تھا، اور جب ان کا وفد آیا
ان کی شان یہ ہے اور ان کا چہرہ ایسا ہے کہ حضور مکرم کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ جب آسمانوں پر مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دکھلایا گیا تو وہ بالکل ہم شبیہ ہے عروہ بن مسعود ثقفی کے. علی اکبر خود ہم شکل رسول ہیں اور ان کے جد ہم شکل مسیح عیسی ابن مریم ہیں. تو خوبصورتی ان کی اس انداز سے. جب حضور کے پاس یہ پہنچے تو اسلام قبول کیا انہوں نے حضور کی خدمت میں پہنچ کر, اور حضور نے کہا کہ واپس نہ جاؤ اس لیے کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا. تو انہوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے واپس جانے دیجیے اور اپنے قبیلے میں آپ کا پیغام پہنچانے دیجیے. تو یہ اس اصرار پر واپس گئے اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے جب تبلیغ شروع کی تو پہلی تبلیغ میں انہیں تیر مارا گیا جو ان کی گردن پر لگا اور وہیں پر ان کی شہادت واقع ہو گئی. یعنی جب شہید ہونے والے تھے تو طائف میں کچھ اصحاب رسول ہیں جنہیں دفن کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے انہی کے ساتھ ان کے پہلو میں دفن کر دیا جائے, تو یہ ان کے پہلو میں دفن ہو گئے. ان کا ازدواج بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ زینب جو کہ ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی ان کے ساتھ ہوا, اور تھوڑا سا آپ کو تعجب ہوگا اس لیے کہ ہمارے یہاں کامن نہیں ہے. بہرحال ان کی ایک اور اولاد سے, ان کی اور ایک اور زوجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ابو مرہ. تو ایک طرف میں اس کو رکھتا ہوں کہ ان کا جو ازدواج زینب بنت ابی سفیان کے ساتھ ہوا یہ بعض تاریخوں میں لکھا ہے, لیکن اصل جو زیادہ تاریخوں میں لکھا ہے وہ بات یہ ہے کہ انہیں اللہ نے ایک بیٹا دیا ابو مرہ. ابو مرہ کا ازدواج ہوا ابو سفیان کی ایک بیٹی میمونہ سے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ یہ دو تاریخیں کیسے جمع ہو کہ باپ کا ازدواج بھی ایک بہن سے اور بیٹے کا ازدواج ایک دوسری بہن سے, یہ فقہی طور پر جائز ہے. فقہی طور پر دو سگی بہنیں ازدواج کر سکتی ہیں, باپ ایک سے ازدواج کر لے اور بیٹا ایک اور سے ازدواج کر لے. اور اس کی بہت واضح مثال امراء القیس کی ہے کہ جب اس کی 3 بیٹیاں آئیں تو اس میں سے ایک کا نام تھا ماہیہ, ایک کا نام تھا سلمہ, ایک کا نام تھا رباب. ازدواج وہ ایک کا مولا علی سے, ایک کا امام حسن سے, ایک کا امام حسین سے. تو یہ فقہی طور پر تو ہے. اسی طرح سے اچھا ہمارے یہاں پہ یہ معمول نہیں ہے اور آپ کو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے, لیکن یہ اگر وہ جو اولاد ہے باپ کی وہ ایک اور دوسری ماں سے ہے اور وہ ازدواج کرنا چاہے ان کی سگی بہن سے کہ جو باپ ہی کی بیوی ہے تو وہ ازدواج ہو سکتا ہے. بس یہاں تک میں اس فقہی مسئلے کو زیادہ نہ الجھاؤں آپ کی خدمت میں. اس کی ایک اور مثال ہے حضرت عبد المطلب کے زمانے میں. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ڈائریکٹ مثال تو نہیں لیکن اس کی ملتی جلتی مثال. حضرت عبد المطلب جب حضرت عبداللہ کا رشتہ لینے کے لیے گئے, کہاں بی بی آمنہ بنت وہب کا رشتہ لینے, حضرت وہب کے یہاں پر. تو حضرت وہب کے یہاں جب رشتہ لینے گئے تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک اور مستور ہیں. تو حضرت وہب سے پوچھا کہ یہ بھی آپ کی دختر ہیں؟ کہا نہیں یہ میری دختر نہیں, میری بھتیجی ہیں, حالہ ان کا نام تھا. کہ میں اپنا رشتہ ان کے لیے دیتا ہوں اور آمنہ کے لیے یعنی آپ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ دیتا ہوں. تو کچھ مایوب سا ہمارے یہاں پر محسوس ہوتا ہے, لیکن عربوں میں اور بنی ہاشم میں کوئی اتنی زیادہ مایوب بات نہیں تھی. بہرحال یہ کوئی اتنا زیادہ موضوع سے متعلق بات نہیں, لیکن آ جائیے یہاں پر. عروہ بن مسعود ثقفی بی بی ام لیلہ کے دادا, ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہے ابو مرہ. ابو مرہ کا ازدواج یہ طے ہے کہ میمونہ بنت ابو سفیان سے ہوا. اچھا یہ اس زمانے کے کمتر و پست لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان میں اپنی بیٹی دے کر اپنی قدر کو بڑھانا چاہتے تھے. تو یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا اور اوروں کے ساتھ بھی ہوا. تو میمونہ بنت ابی سفیان کا ازدواج ہوا ابو مرہ سے. ابو وہاں ان کے ہاں ایک اولاد ہوئی بیٹی جن کا نام تھا آمنہ, جن کی کنیت قرار پائی ام لیلہ. اگر آپ میرے ساتھ پرواز کرنے پر تیار ہیں تو میں ایک بات کہوں آپ سے, یعنی یہ کہ رسول اللہ کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہے اور علی اکبر کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہے. یہ جو شبہات ہے نا رسول اللہ میں اور حضرت علی اکبر میں, اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول, کہ جو رسول اللہ سے سب سے زیادہ شبیہ ہیں وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہے. تو یہیں سے شبہات کا آغاز ہو جاتا ہے کہ دونوں کی والدوں کا نام آمنہ ہے. ام لیلہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جیسے ہی ان کی ولادت ہوئی تو بے انتہا حسن و جمال کی حامل تھی, اور عربوں میں لیلہ کا استعارہ استعمال ہوتا تھا کسی خاتون کی انتہائی خوبصورتی کے لیے. تو انہیں کنیت دی گئی ام لیلہ یعنی لیلہ کی بھی ماں, یعنی انتہا سے زیادہ حسین.
تو ان کی کنیت رکھی گئی ام لیلا. اب غور کیجئے گا، بی بی ام لیلا کے دادا عروہ بن مسعود ثقفی کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ وہ آئے تھے 9ویں ہجری میں رسول اللہ کے پاس، اسلام قبول کر کے گئے. یعنی 9ویں ہجری میں کہنا چاہیے کہ بی بی ام لیلا کے دادا وہ آئے تھے امام حسین کے نانا کے پاس، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا سن اس وقت 5 برس تھا. تو اس وقت وہ اسلام قبول کر کے گئے. ان کے یہاں جو بیٹا تھا اس کا ازدواج ہوا میمونہ بنت ابی سفیان سے. اور یہ وجہ ہے کہ بی بی ام لیلا کا ایک تعلق بن جاتا ہے خاندان بنی امیہ سے، چونکہ ابو سفیان کی بیٹی وہ ان کی والدہ ہیں، تو ابو سفیان نانا ہو گئے نا، اور معاویہ وہ ماموں ہو گئے، اس لیے کہ میمونہ اور معاویہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں. یہ ایک نسبت دی گئی تھی عاشور کے دن عمر سعد کی جانب سے کہ حضرت علی اکبر کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ تمہارا تو ایک تعلق بنی امیہ کے خاندان سے بھی بنتا ہے والدہ کے ذریعے سے. یہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بھی پیغام بھجوایا گیا تھا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی وجہ سے، ان کے خاندان کا بھی ایک تعلق بنتا تھا. تو حسین کو چھوڑ کر یہ نہیں کہا گیا کہ آ جاؤ ہماری طرف، چھوڑ کر چلے جاؤ بس. اچھا یاد رکھیے گا اس میں ایک اہم بات یہ کہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بیعت کرو اور پھر جاؤ. بیعت بھی اٹھا لی گئی یزید کی، امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا یا بیعت یا سر. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے لیے نہیں کہا گیا کہ بیعت کرو اور پھر چلے جاؤ، بیعت کیے بغیر ہی چلے جاؤ، یزید کی بیعت کیے بغیر ہی چلے جاؤ. اس وقت ایک وہ تاریخی فقرہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ شہزادہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فقط رسول اللہ کی قرابت وہ ہے کہ جس کی رعایت حق ہے کہ وہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی قرابت کی کوئی حیثیت نہیں جب وہ اللہ کے مقابلے پر آ جائے. یہ شہزادہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب شہزادے کی ولادت ہوئی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ما رویا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام افرح من ذالک اليوم، کسی نے حسین ابن علی کو علی اکبر کی ولادت کے دن سے زیادہ خوش اور فرحت کے ساتھ نہیں دیکھا تھا. یعنی اگر اس کو ہم یہ کہہ دیں تو حضرت امام زین العابدین السلام بہرحال امام ہے، لیکن یہ جملہ یہ بتلاتا ہے کہ سب سے زیادہ خوشی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر. گویا شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ولایت سے بھی زیادہ عزیز تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو. اور یہ بات دوست و دشمن کہا کرتے تھے کہ حسین کے بعد تو امامت کا حقدار علی اکبر ہے. اچھا ایک بات اور ہے جو علی اکبر کے جد مادری بنتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی جن کا میں نے حال بیان کیا، ان کا ایک طرح سے ذکر قرآن میں بھی ہے، بلکہ کہوں کہ 2 طرح سے. یہ مکے والے پتہ کیا کہتے تھے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. یہ قرآن محمد پر نازل ہوا ہے تو ہم کیسے مانیں؟ اگر یہ نازل ہو جاتا طائف کے کسی بڑے شخص پر تو ہم قبول کر لیتے. اور ان کی مراد عروہ بن مسعود ثقفی تھے، یعنی ان کا جلال ایسا تھا کہ عروہ بن مسعود ثقفی پر اگر نازل ہوا ہوتا تو ہم یقین کر لیتے. تو ایک بات تو یہ. اچھا رسول اللہ نے جب یہ واپس جا رہے تھے تو انہیں منع فرمایا، اور وہاں ان کی جب شہادت ہو گئی اور رسول اللہ تک یہ پیغام پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ عروہ بن مسعود ثقفی کی مثال مومن آل یاسین کی طرح ہے، جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے کہ وجاء رجل من اقصى المدینة رجل یسعی، ایک شخص آیا شہر کے بہت دور سے اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ اتباع کرو ان 2 رسولوں کا کہ جو آئے ہیں تمہاری طرف. یہ جو مومن آل یاسین جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، تو رسول اللہ نے انہیں شبیہ قرار دیا مومن آل یاسین کے. کن کو؟ حضرت ام لیلا کے دادا کو. تو یہ شجاعتوں بھرا خاندان ہے اور حسن و جمال بے پناہ ہے، سیادت بھی ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی سیادت تھی. میں جد مادری کی طرف سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو امام حسین علیہ السلام وہ نور من الانوار ہیں. اور یہ سلسلہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ خوش تھے. اس دن اس سے زیادہ خوش امام حسین علیہ السلام کو جتنا وہ خوش تھے نہیں دیکھا گیا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب بھی حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے ھذا سراج بیتی.
वकन्ज़ु अहली व नूर ऐनी। एक एक फिक्रा ऐसा है कि जिस पर एक एक गुफ्तगू होनी चाहिए। हाज़ा सिराजु बैती, ये मेरे घर का चिराग है। यानी हुसैन कहते थे कि अली अकबर के बगैर मेरा घर बेनूर है। अच्छा गौर कीजिएगा, आपने सुन रखा है कि खुद हुजूर मुकर्रम ने फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कि इन्नहु मिस्बाहु हुदन व सफीनतु निजातिन। अर्श के दाएं तरफ ये लिखा हुआ है कि हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। तो जो अर्श का चिराग है उसके अपने घर का चिराग अली अकबर है। यह है शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम। हाज़ा सिराजु बैती व कन्ज़ु अहली, और ये मेरे अहले बैत का खजाना है। कन्ज़ु अहली, ये मेरे अहले बैत का खजाना है। यानी जो खुद कुंतो कंजन मख्फिया का 5वां रुकन है, उसके अपने घर का खजाना अली अकबर। एक मिलकर सलवात भेजिएगा या नाम है अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व नूर ऐनी, और ये मेरी आंखों का नूर है। यानी ऐनुल्लाह की आंखों का नूर है अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा करते थे। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनके लिए कुछ अशआर भी लिखे जो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ती थी, और नसर भी लिखी हुई है। जब गोद में उठाती थी बीबी को, यानी अब मैं क्या कहूँ कि यदुल्लाह की बेटी की गोद में शबीह पैगंबर, तो उस वक्त बीबी ये फरमाती थी जैसे इमाम हुसैन ने फरमाया ना नूर ऐनी, वैसे ही इन्हीं अल्फाज के साथ कि नूर ऐनी या अली अदऊ का जद्दी अम अबी। ए अली, तुम मेरी आंखों का नूर हो। अली अकबर हम शक्ल रसूल हैं और हम नाम अली हैं। नूर ऐनी या अली, ए अली तुम मेरी आंखों का नूर हो। अदऊ का जद्दी अम अबी, तो अब मैं क्या कहूं, तुम्हें अपना नाना कह के पुकारूं या अपना बाबा कह के पुकारूं। ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत अली अकबर को लोरी दिया करती थी इस तरह से, अदऊ का जद्दी अम अबी, तुम्हें अपना नाना कह के मुखातब करूं क्योंकि तुम मेरे नाना की शबी हो, अम अबी या बाबा कह के तुम्हें मुखातब करूं इसलिए कि तुम हम नाम अली हो। अल्लाह अकबर। और दूसरा फिक्रा ये शायद फरमाती थी कि जो और भी माने खेज है कि शायद फरमाती थी कि इन जद्दा रब्ब जद्दी। अच्छा गौर कीजिएगा, जद अरबी में दादा को भी कहते हैं, नाना को भी कहते हैं। इन जद्दा रब्ब, इन जद्दी रब्ब जद्दी, कि मेरे दादा ने मेरे नाना को पाला। बीबी ज़ैनब कह रही है मेरे दादा ने मेरे नाना को पाला। अब ये फिक्र आपके लिए तो नामानूस नहीं होना चाहिए। यानी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, जो बीबी ज़ैनब के दादा हैं, उन्होंने पाला बीबी ज़ैनब के नाना को जो रसूल अल्लाह है। इन जद्दी रब्ब जद्दी, अल्लाह अकबर, कि मेरे जद ने मेरे जद को पाला, यानी मेरे दादा ने मेरे नाना को पाला। व इन जद्दी रब्ब अबी, और मेरे नाना ने मेरे बाबा को पाला। व अना अफ्तखिरु अन अरबुआ किलैहिमा, और मेरा इफ्तिखार यह है कि मैं एक को पालकर दोनों को पाल रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये निस्बत समझ में आ रही है आपको? तो शहजादे में पंजतन पाक की सारी निस्बतें जमा हो जाती हैं। हम शक्ल रसूल हैं, हम नाम अली हैं। दस्तरखान इमाम हसन का वो मीरास में मिला शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम को, इसलिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन के दस्तरखान को जारी और सारी रखा शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने। लिहाजा वो अपने घर पर हमेशा एक नूर रोशन किया करते थे ताकि रात की तारीकी में जो भी मुसाफिर काफिले गुजर रहे हैं उस रोशनी से समझ जाते थे कि यहाँ पर दस्तरखान लगा हुआ है। तो दिन और रात शहजादे का दस्तरखान जारी और सारी रहता था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से वो सखावत मीरास में मिली। हुसैन के बेटे हैं, सैयदा ने अपना सिन 18 बरस अता फरमाया। ये पंजतन पाक की सारी सुन्नतें जमा हो गई इस शहजादे में। लिहाजा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती थी कि मेरे दादा ने मेरे नाना को पाला और मेरे नाना ने मेरे बाबा को पाला, और ए अकबर मैं तुम्हें पालकर दोनों ही को पाल रही हूँ। यानी नाना की भी शबी पाल रही हूँ और हम नाम बाबा पाल रही हूँ। बीबी उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा, अगर किसी के ज़हन में ख्याल आए कि बहरहाल अबू सुफियान से रिश्ता जुड़ता है तो इसमें कोई इसलिए खुद फी नफ्से ही उनकी ज़ात में नक्स की बात नहीं, इसलिए कि रसूल अल्लाह ने भी शादी की है अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा से।
تو ابو مرہ کا ازدواج ہوا میمونہ بنت ابو سفیان سے، تو رسول اللہ کا ازدواج ہوا ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے. تو وہ تو اسلام کا پہلے ہی ایک اصول واضح اور متعین ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اگر سگا چچا بھی ہے لیکن راہ ولایت پر نہیں ہے تو اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اگر کوئی فارس کا رہنے والا بھی ہے لیکن راہ ولایت پر ہے تو سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. لہذا بی بی ام لیلہ کو گویا حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کو یہ پیشکش ضرور کی گئی. بعض علماء نے اس بات کو لکھا ہے، میں آخری بات پیش کر رہا ہوں ورنہ اس میں بہت مطالبے کی بات ہو سکے، کہ بی بی فاطمہ صغرا شہزادہ علی اکبر کی خواہر، بی بی ام لیلہ کی بیٹی، ان کو مدینہ چھوڑ دیا امام حسین علیہ السلام نے. اس کی وجوہات مثلا یہ بیان کی جاتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ شبیہ تھیں ان کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سے، اور حسین نہیں چاہتے تھے کہ شبیہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جائی جائے. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض کتابوں میں آئی ہے. لیکن ایک وجہ جو میں نے بنفس نفیس مولانا مرحوم سید منتظر عباس نقوی صاحب سے سنی تھی، وہ یہ تھی کہ بی بی ام لیلہ کی بیٹی ہیں فاطمہ صغرا. اچھا، یعنی یزید کی پھوپھی ہوتی ہیں بی بی ام لیلہ اور ان کی بیٹی، یعنی ایک طرح سے بھانجی بن گئی یزید کی رشتے میں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کربلا کے بعد کوفہ اور شام لے جایا جائے تو یزید ان کے ساتھ ایک خاص اپنے قبیلے اور خاندان کی وجہ سے ایک ایسا سلوک کرے کہ بی بی ام لیلہ یا بی بی فاطمہ صغرا ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہو جائے کہ بی بی سکینہ تو زندان میں ہے اور میرے ساتھ یہ الگ سے سلوک کیا گیا. تو اس خاطر پہلے ہی سے امام حسین علیہ السلام نے بی بی فاطمہ صغرا کو چھوڑ دیا مدینہ، تاکہ وہاں بنی امیہ کے دربار تک جانا ہی نہ پڑے اس بیٹی کو. تو خاص یہ بھی اہتمام تھا. اور بی بی ام لیلہ ان کی اپنی وفات ہو گئی حلب ہی کے راستے میں، یعنی وہاں وہ بھی شام نہیں پہنچ سکے، پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی. اور یہ بڑا سخت تھا امام سجاد علیہ السلام کے لیے کہ قیدیوں میں سے ایک بی بی کی وفات ہو جائے اور درمیان ہی میں امام کو کفن و دفن کا اہتمام کرنا پڑے. بہرحال وہ کس کیفیت میں ہوا یہ اللہ ہی جانتا ہے. دوسری ایک روایت میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے آپ بعض کتابوں میں کچھ اور باتیں دیکھیں، کہ ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، پھر بی بی ام لیلہ بھی بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ رہ گئی تھی، وہ نہیں آئی کربلا. یہ بات ایرانی اور عراقیوں میں پڑھی جاتی ہے. اور اس روایت کے مطابق ایک قبر کا نشان جنت البقیع میں ہے. مادر ابو الفضل عباس بی بی ام البنین کے ساتھ بی بی ام لیلہ کی خبر ہے جنت البقیع ہی میں، یعنی حضرت علی اکبر کی ماں اور حضرت عباس کی ماں ساتھ ہی خبر ہے ان کی. تو یہ کچھ گزارشات تھیں کہ جو ان دو معظم ہستیوں کے لیے میں آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں پیش کر سکتا تھا. لیکن وہ عظیم الشان بی بی کہ جن کے جد کا ذکر بھی رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا، جنہیں مومن علی یاسین سے تشبیہ دی، جن کے چہرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے تشبیہ دی. پھر بی بی ام لیلہ کی ولادت اس طرح سے ہوئی کہ آمنہ ان کا نام قرار پایا، کنیت ام لیلہ قرار پائی. علی اکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا. اور جہاں سے عباس اور علی اکبر گزر جاتے تھے تو مدینہ والے اپنے تمام کام چھوڑ کر فقط ان کے رخ انور کی زیارت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہجوم ہوتا تھا، اہل مدینہ کو ہجوم ہوتا تھا جہاں سے عباس اور علی اکبر ایک ساتھ گزر جائیں. یہ ہے حسین کے علی اکبر. میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ وہی آیت ہے جو امام حسین نے اکبر کو بھیجتے ہوئے پڑھی کہ اللہ نے چن لیا ہے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے سن رکھا ہے واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام راہ کربلا میں جب تھے تو ایک زین پر سر دے کر آرام فرما رہے تھے کہ دفعتاً بیدار ہوئے اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع پڑھا. بلکہ امام نے پوری آیت پڑھی، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت علی اکبر علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے. علامہ نقوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام گویا سائے کی طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت ہی ہوا کرتے تھے. اس لیے کہ جب وہ سو بھی رہے تھے اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو علی اکبر علیہ السلام وہاں ساتھ موجود تھے. تو فوراً پوچھا کہ بابا اس وقت یہ کلمہ استرجاع پڑھنے کا کوئی خاص سبب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کیا ضرورت ہے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے اس خواب کو ذکر کرنے کی کہ یہ قافلہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ابراہیم نے اپنا خواب اسماعیل سے ذکر نہ کیا ہوتا تو شاید خلیل کربلا بھی ذبیح کربلا سے اپنا خواب ذکر نہ فرماتے. تو
ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اسماعیل سے خواب ذکر کیا تھا، اس لیے کہ اگر وہ خواب ذکر نہ کرتے تو فقط کارنامہ ابراہیمی کہلاتا، کارنامہ ابراہیمی اور اسماعیلی نہ کہلاتا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو اس فضیلت میں شریک کر لیں، اس لیے اس خواب کا ذکر کیا۔ اور جب علی اکبر علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یہ گویا ویسا ہی سوال ہے کہ جو اسماعیل نے ابراہیم سے پوچھا۔ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر شہزادہ علی اکبر نے جو مکمل جملہ کہا وہ یہ کہا کہ پھر لا نبالی، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ کے رہے یا ہم موت پر جا کے رہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو اسماعیل علیہ السلام نے کی کہ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس وہاں ذبیح اللہ کی اور یہاں ذبیح کربلا کی منزلت میں شاید ایک فرق یہ ہے کہ وہاں صبر کی منزل تھی اور علی اکبر علیہ السلام کا شکر کی منزل تھی، کہ جب علی اکبر چلے تو امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ مقتل میں موجود ہے کہ داہو، اتنی بیویاں جمع تھیں خانواد بنی ہاشم کی شہزادے کے گرد کہ فرمایا امام نے کہ بس اب جانے دو علی اکبر کو، اس لیے کہ ہم نے اپنے نانا کے دین کے لیے فدیہ قرار دیا اسے۔ تو علی اکبر علیہ السلام چلے، وقت انتہائی محدود ہے اور آپ ابتدائی فضائل ہی سے بہت سے مومنین کی آنکھیں تو نم ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ یہاں فضائل میں مصائب ہیں اور مصائب میں فضائل ہیں۔ اللہ اکبر، جب علی اکبر چلے تو فقط رخصت امام حسین علیہ السلام جو ہم پڑھتے ہیں وہ اتنی سخت ہے کہ بی بی نے یہ کہا کہ جب تک حسین کی رخصت نہ پڑی جائے تو مصائب پورے نہیں ہوتے، اور رخصت علی اکبر وہ اتنی سخت ہے کہ علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ جیسے بھرے گھر سے ایک جوان نہیں جنازہ نکل رہا۔ علی اکبر کے برچیاں بھی ماری گئیں، اور ایک وقت آیا کہ جب اس جوان نے سر کو جھکایا بظاہر شاید خون روکنے کے لیے، تو سر پر جو کلاه آہنی تھی وہ نیچے گری۔ ایک اور شقی نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کے باپ کے دل پر اس کا داغ نہ لگا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جیسے ہی علی اکبر کے سر پر تلوار لگی، آپ نے فقط برچھی کا سن رکھا ہے لیکن مقاتل میں یہ ہے کہ علی اکبر کی پشت سے ان کے سر پر ایسی تلوار ماری گئی کہ تقریباً وہ نگاہوں تک آ گئی، اور خون جاری ہوا، اور خون ایسے جاری ہوا کہ علی اکبر کی سواری کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ لہذا وہ اکبر کو لے کر اس طرح سے دشمنوں میں گھر گیا، فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا۔ یہ فقرہ ہمارے ہاں مصائب میں کم بیان ہوتا ہے شہزادہ علی اکبر کے، لیکن یہ تمام مقاتل نے لکھا ہوا ہے کہ فَقَطَّعُوهُ، انہوں نے یعنی یزیدیوں نے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا، بِسُيُوفِهِمْ، اپنی تلواروں سے، إِرْبًا إِرْبًا، یہاں تک کہ مکمل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی جسم کٹا ہوا تھا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ آج حاج آغا رضا سراج ایک قدیمی مداح تھے تہران میں، وہ جب شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھتے تھے تو جملے کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اپنے پاس ایک تسبیح نکال کر وہ کہتے تھے کہ فرض کیجئے کہ ایک تسبیح میں آپ کی جانب پھینک دوں تو یہ تسبیح تلاش کرنا بڑا آسان ہے، لیکن تسبیح کو توڑ کر اگر پھینک دوں تو دانے بکھر جائیں گے۔ بس ویسے ہی حسین علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے تلاش کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کیسے پہنچے شہزادے تک؟ ویسے، معاف کیجیے گا مجھے یہ جملہ آپ کے دل پہ لگے گا، ویسے کہ جیسے کوئی اندھا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ ولدی یا علی، ولدی یا علی، ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دو، اے میرے لال مجھے پکارو۔ حسین اس کیفیت میں شہزادے کے پاس پہنچے، اور شہزادے کے پاس 3 مرتبہ حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا، اور 3 مرتبہ ایک فقرہ ارشاد فرمایا۔ آپ کی صدائیں بلند ہیں، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ مقاتل میں ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں۔ فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے آہستہ آہستہ اپنا رخسار رکھا علی اکبر کے رخسار پر، اور پہلا فقرہ کا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اے بیٹا
جس دنیا میں تم نہ ہو اس دنیا پر خاک ہے بیٹا علی اکبر. جس دنیا میں تم نہ ہو حسین کو وہ دنیا عزیز نہیں ہے، وہ دنیا خاک ہے حسین کی نگاہ میں. پھر حسین نے سر اٹھایا اور پھر واپس چہرہ رکھا اپنا علی اکبر کے رخسار پر اور فرمایا کہ قطع اللہ رحمک. عمر سعد سے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اللہ تیری نسل کو منقطع کر دے. اتنا شاق تھا امام حسین علیہ السلام پر یہ. اور تیسرا جملہ، اس سے زیادہ مصائب کی کوئی انتہا ہو نہیں سکتی. پھر امام نے رخسار رکھا اور فرمایا کہ لقد استرحت من ہم الدنیا، اے بیٹا اکبر تم تو دنیا کے غم سے آزاد ہو گئے. بقی ابوک وحیدا فریدا غریبا، تو باپ کو بالکل تنہا اور اکیلا چھوڑ گئے. یہ وہ وقت ہے کہ جب مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ اشرفت علیہ الموت. حسین ایسا لگتا تھا کہ موت بالکل قریب ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے. اور جو حسین نے تیسری مرتبہ رخسار رکھا ہے تو اب حسین سر اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے نہیں معلوم ہے، کہ ایسا نہ حسین کی روح پرواز کر جائے. یہ وہ واحد موقع ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ خیمے سے کہ اگر بی بی زینب نہ آتی تو حسین جان دے دیتے لاش علی اکبر علیہ السلام. میں آپ کو فقرہ سناؤں مقتل میں کیا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ آئیں اور بھائی کو تسلی دیتے وقت وانکبت علیہ، بی بی نے اپنے آپ کو پورا چادر کے ساتھ گرا دیا علی اکبر کے لاشے پر. گویا بی بی زینب نہیں چاہتی تھی کہ اب مزید حسین علی اکبر کا لاشا دیکھیں، اکبر کا لاشا چھپ جائے، لہذا بی بی زینب نے اپنے آپ کو مکمل علی اکبر کے لاشے پر ڈھانپ لیا اور آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے باہر نکلے. زینب نے حسین کو لاشا نہیں اٹھانے دی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ جو اکبر کا لاشا لے کر جا رہے تھے اور حسین ان کے پیچھے پیچھے یا علی کہتے ہوئے چلتے تھے. اللہ جانے اپنے بابا حیدر کرار علی کو پکار، یا اپنے بیٹے علی اکبر سے کہتے ہیں اے علی اے علی اے علی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انقلب ينقلبون. السلام علی الحسین. زیارت عاشورہ میں 2 بار سلام ہے علی اکبر پر، 2 بار. آپ غور فرمائیے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یہ سلام ہے. وعلی اولاد الحسین، پھر سلام ہے. حسین کی اولادوں پر مجموعی سلام ہے اور پھر خاص علی اکبر وعلی علی ابن الحسین. کیا شان ہے اس شہزادے کی کہ ان پر سلام بھی جدا ہے، ان کی زیارت وارثہ میں زیارت بھی جدا ہے، ان کی قبر بھی تمام شہیدان کربلا سے جدا ہے اور حسین کی ذریعہ مطہر کے اندر ہے. لہذا شش گوشہ ذریعہ امام حسین کی، اس لیے کہ حسین کی پائنتی آج بھی علی اکبر موجود ہیں اور اسی ذریعہ مطہر میں مدفون ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین یا حسین یا